أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تبارك وتعالى أيضا يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وعدت منهم وشاب نشأ في عبادة الله. بزرگان دین، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، پردہ نشین خواتین اسلام اور حاضرین جمعہ، اولا اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو دین اسلام پر قائم رکھا،
ثانیہ درود و سلام ہو نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسپیشلی میرے اور آپ کے لیے کمپلیٹ آئیڈیل بنا کر مبعوث کیا، تاکہ میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کر کے بآسانی کے ساتھ دنیا بھی سنوار سکیں اور اپنی کھوئی ہوئی جنت کو حاصل کر سکیں۔ حاضرین جمعہ، ہمیں کمپلیٹلی اس بات کا علم ہے کہ انسان ایز اے ٹیمپرری دنیا میں زندگی گزار رہا ہے، پرماننٹ کوئی انسان اس دنیا میں رہنے والا نہیں ہے، یہ ہر ایک کو معلوم ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہے کہ کل روز قیامت حشر کے میدان میں مجھے اور آپ کو کھڑنا ہے اور سوالات کے جوابات بھی دینا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہے کہ روز قیامت جب حشر کے میدان میں انسان کھڑا رہے گا تو سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ آپ امیجن کریں کہ سورج 1 میل کے فاصلے پر ہونے کی وجہ سے گرمی کی شدت کتنی ہوگی۔ نارملی انسان سے بنگلور کی 35 سے 40 ڈگری تک اپروکسیمیٹ انسان برداشت نہیں کر پاتا۔ جب الیکٹریسٹی چلے جائے تو انسان بے چین ہو جاتا ہے کہ کب الیکٹریسٹی ہے، کب فین ہے، جب اے سی آن ہو جائے کہ میں اطمینان کے ساتھ زندگی گزار سکوں۔ جب 35 ڈگری انسان سے دنیا میں برداشت نہیں ہوتی، سورج جب 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، آپ امیجن کر دیکھیں کہ انسان کا کیا عالم ہوگا۔ انسان بھاگ رہا ہوگا کہ مجھے کہیں سایہ مل جائے، 1 سیکنڈ کے لیے تو مجھے سایہ مل جائے کہ میں اطمینان کے ساتھ رہ سکوں۔ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے، سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سایہ رکھا ہے۔ روز قیامت جب انسان سایہ کو ڈھونڈتا پھرے گا کہ مجھے سایہ مل جائے تو ایک سایہ ہوگا، سبحان اللہ۔ پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ روز قیامت سبحان اللہ، اللہ کا عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ کن لوگوں کو اللہ کا عرش کا سایہ نصیب ہوگا؟ خوش نصیب ہیں وہ لوگ، میں تو کہوں گا VIP پرسنس ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ اور ان میں سے اور خوش نصیب وہ شخص ہے وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، جو ینگسٹرز اپنی یوتھ کو اللہ کی عبادت میں اسپینڈ کریں۔ اللہ، جو نوجوان اپنی عبادت، اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے، وہ نوجوان کل روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے میں، سبحان اللہ۔ تو یہی آج کی پرابلم یہی ہے کہ اکثر جو نوجوان، جو ہمارے ملت اسلامیہ کے نوجوان ہیں، وہ اپنی جوانی کو کہاں پہ گزارے ہیں؟ آسک یور سیلف۔ افسوس ہوتا ہے کہ آج ہمارے ملت اسلامیہ کے نوجوان، جب ان کو معلوم ہے کہ جوانی کی عبادت اتنی فضیلت کی کہ اللہ کے عرش کا سایہ ان کو نصیب ہوگا، معلوم رہنے کے باوجود بھی وہ اپنی جوانی کو ایسے گزار دیتے ہیں گویا کہ اس کی کوئی قدر نہیں۔ خطبہ مسنونہ میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون۔ روز قیامت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سجدے کی طرف دعوت دے، یدعون الی السجود، لوگوں کو سجدے کی طرف دعوت دی جائے، لیکن افسوس کے ساتھ فلا یستطیعون، لوگ سجدے کی استطاعت نہیں رہے۔ اوپرلی اگر کہوں کہ لوگوں سے سجدہ نہیں ہو پائے، لوگ چاہ کر بھی سجدہ نہیں کر پائیں گے، نعوذ باللہ۔ کتنے بدبخت ایسے لوگ ہیں جن سے اللہ کے سامنے سجدہ نہیں ہو پا رہا ہے۔ کون لوگ ہیں؟ اللہ نے وضاحت کر دی اور کیا بتایا؟ خاشعۃ ابصارهم، ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، وترهقهم ذلہ، ان پر ذلت چھائی ہوئی، خاشعۃ ابصارهم، ان کی نظریں جھکی ہوئی ہوں گی، شرم، اتنی شرم ہوگی ان کی، نظر اٹھا کر نہیں دیکھ پائیں گے۔ کون لوگ ہوں گے وہ جن سے سجدہ نہیں ہو پائے گا روز قیامت؟ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، جب وہ دنیا میں صحیح سالم تھے، ہیلتھی تھے، اور ان کو مؤذن یہاں پہ مسجد میں کھڑ کر حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی جب صدائیں بلند کر رہا تھا کہ آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی
اس کو جو اگنور کرتے تھے، جو نماز کی طرف نہیں، مسجد کی طرف نہیں آتے تھے، روز قیامت بھی ان سے سجدہ نہیں ہوگا، چاہ کر بھی وہ سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ۔ آج صحیح سالم کون ہے اکثر؟ آج اگر ہم اندازہ لگائیں، جائزہ لیں، تو معاشرے میں صحیح سالم طبقہ نوجوانوں کا ہے، اور یہی طبقہ آج مسجدوں سے محروم ہے۔ اللہ اکبر۔ پہلی صف میں جتنی مساجد میں آپ جا کر دیکھیں، پہلی صف میں آپ بوڑھے نظر آئیں گے، بزرگ حضرات نظر آئیں گے، لیکن میرے قوم کا نوجوان پہلی صف میں نہیں، باہر سڑک پر پبجی کھیلتا ہوا نظر آئے گا۔ میرے قوم کا نوجوان آپ کو باہر ہوٹل میں ٹائم سپینڈ کرتا ہوا نظر آئے گا، لیکن کبھی مسجد میں پہلی صف میں نظر نہیں آئے گا۔ میرے قوم کا نوجوان فلم تھیٹر کی ٹکٹ حاصل کرنے کے لیے لائن میں کھڑتا ہوا نظر آئے گا، لیکن کبھی پہلی صف میں نماز پڑھنے پہ جھگڑتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ صحابہ جھگڑتے تھے پہلی صف میں نماز پڑھنے کی، لیکن آج میرے قوم کے نوجوان کیا ہیں؟ ان کو جوانی کی قدر تک نہیں معلوم۔ آج کتنے ایسے بوڑھے حضرات ہیں جن سے صحیح سے رکوع نہیں ہو پا رہا، جن سے صحیح سے سجدہ نہیں ہو پا رہا۔ میں اسپیسیفکلی کسی کو فوکس نہیں کر رہا ہوں، کامن بات بتا رہا ہوں۔ آج بزرگ حضرات ترس رہے ہیں کہ کاش میں نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزار دیا۔ ایک حدیث ہے، اللہ سبحانہ اللہ، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو۔ اللہ اکبر۔ اگر یہ چیز چلی جائے گی نا تو پھر زندگی میں لوٹ کر آنے والی نہیں۔ کیا ہے اس میں سے سب سے اہم چیز؟ شبابک قبل حرمک، جوانی کو غنیمت جان لو اس سے پہلے کہ بڑھاپا آ جائے۔ کتنے بوڑھے حضرات ہیں جو یہ جب حدیث سنتے ہیں تو ترستے ہیں کہ کاش میں اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزار دیتا۔ آج مجھ سے صحیح سے سجدہ نہیں ہو پا رہا، آج مجھ سے صحیح سے رکوع نہیں ہو پا رہا۔ اور ایک بات یاد رکھو، روز قیامت بھی جب تک ان سوالوں کے جوابات نہیں دے دیں گے نا، تب تک میرے اور آپ کے قدم وہاں سے ہلنے والے نہیں ہیں۔ کیا ہے سوالات؟ لا تزول قدم العبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، اور ایک جگہ حتى يسأل عن 5۔ 5 سوالات یعنی 4 سوالات ایسے ہیں روز قیامت کیے جائیں گے ہر بندے سے، میرے سے بھی، آپ سے بھی کیے جائیں گے۔ جب تک ان سوالات کے جوابات نہیں دے دیں گے، اس وقت تک میرا اور آپ کے قدم وہاں سے ہلنے والے نہیں ہیں۔ اللہ، کیا ہے سوالات؟ سوالات یہ ہے کہ عن عمرہ فیما افنا، کہ تم نے اپنی عمر کہاں گزاری؟ کیا جواب دیں گے کہ میں نے اپنی عمر ایسے ہی ہوٹلوں میں گزاری؟ جواب انسان کی زبان سے نہیں نکل پائے گا۔ کیوں؟ خاشعۃ ابصارهم ترحقهم ذلہ، اوپر ذلت چھائی ہوئی ہوگی۔ کیوں؟ انہوں نے اسپینڈ نہیں کیا نا اللہ کی عبادت میں۔ اور اسپیشلی سوال ہوگا وعن شبابہ فیما ابلا، تم نے اپنی یوتھ کو کہاں پہ اسپینڈ کیا؟ تم نے اپنی جوانی کہاں گزاری؟ کیا جواب دیں گے کہ میں نے اپنی جوانی رات بھر پرائیویسی میں اللہ کی نافرمانی میں گزار دی، ایسی نافرمانی میں گزار دی کہ میری اپنی جوانی میں نے برباد کر دی۔ اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں کہ تم نے اپنی عمر کہاں گزاری، لیکن اسپیشلی الگ سے سوال ہو رہا ہے کہ تم نے اپنی جوانی کہاں گزاری۔ جوانی عمر میں ہے لیکن پھر بھی الگ سیپریٹ سوال کیا جا رہا ہے کہ تم نے اپنی جوانی کہاں گزاری۔ کیوں؟ جوانی کی اتنی قدر ہے کہ جو بندہ جوانی کی قدر جان لے اور اس میں عبادت میں گزار دے اپنی جوانی کو، اللہ اکبر، اس قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، میرا آج کے نوجوان بہت افسوس کے ساتھ، بہت ینگسٹرز ہمارے پاس آتے ہیں کہ شیخ میں نے اپنی جوانی کو برباد کر دیا۔ جب ہم پوچھتے ہیں ان کو کہ کیسے، اکثر کامن ان کے جوابات ہوتے ہیں کہ شیخ ہم نے اپنی جوانی کو راتوں میں برباد کر دیا۔ جب رات کے پردے پڑتے ہیں تو میں اور آپ سوچتے ہیں کہ کوئی ہمیں دیکھنے والا نہیں ہے، میرے والدین مجھ سے دور، میرے دوست احباب مجھ سے دور، کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے، میں اکیلا کمرے میں موجود ہوں، میری پرائیویسی کا استعمال میں کیسے کر رہا ہوں؟ آسک ٹو یور سیلف۔
اور جب میں اکیلا ہوتا ہوں میرے ہاتھ میں جب موبائل فون ہوتا ہے اور میں نہ جانے نعوذ باللہ اس موبائل فون سے کتنی گندی فلمیں دیکھ رہا ہوں جس کی وجہ سے میری پوری جوانی برباد ہو رہی ہے، نوجوانوں کو نہیں معلوم۔ ایک حدیث سناؤں گا میں آپ کو، ایک بڑی خطرناک حدیث، جھنجھوڑ دینے والی حدیث ہے۔ صحابہ اکرام موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا اعلمن اقواما من امتی یاتون یوم القیامہ، میری قوم میں سے میں ایسے افراد کو جانتا ہوں، ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کو قیامت کے دن لے آیا جائے گا۔ بڑے غور سے سنا حدیث، پورا فوکس میرے پاس، پورا خطبہ نہیں یہ تو نہیں، ایک حدیث لے کر آپ چل جاؤ یہاں سے اور دوسروں تک پہنچاؤ، بلغوا عنی ولو آیا کے تحت دوسروں تک یہ حدیث پہنچا، حق ادا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ پھر نبی نے کہا لا اعلمن اقواما من امتی یاتون یوم القیامہ، میرے امت میں سے چند لوگ ایسے ہیں جن کو روز قیامت لے آیا جائے گا بحسنات امثال جبال تہامۃ بیضاء، جن کے جو گڈ ڈیڈز ہوں گی، جن کی نیکیاں ہوں گی، تہامہ پہاڑ بہت بلند پہاڑ ہے، تہامہ پہاڑ کی طرح چمک رہی ہوں گی، بیضاء چمک رہی ہوں گی۔ میں نے اور آپ نے حج کیے ہوں گے، میں نے اور آپ نے عمرے کیے ہوں گے، آپ نے صدقہ و خیرات ساری زندگی بھر کثرت کے ساتھ کیے ہوں گے، آپ نے تہجد کی نمازیں پڑھی ہوگی، آپ نے نفل نمازیں پڑھی ہوگی، اتنی نیکیاں جما کر وہ لوگ آئیں گے روز قیامت، ان کی نیکیاں چمک رہی ہوں گی، دوسرے ان کی نیکیوں کو دیکھ کر رش کریں گے کہ اتنی نیکیاں، اللہ اکبر سبحان اللہ، وہ بھی چمک رہی ہیں۔ پھر نبی نے کہا فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ تعالیٰ ان کے پورے اعمال کو لیں گے، ریزہ ریزہ بنائیں گے اور ہوا میں اڑائیں گے۔ کوئی قدر نہیں، کوئی قدر و قیمت نہیں ایسے اعمال کی، اللہ اکبر، اتنے اعمال تہامہ پہاڑ کی طرح بلند، وہ بھی چمک رہی ہیں، ایسے اعمال کی اللہ کے سامنے رتی برابر بھی قیمت نہیں، اللہ ایسے اعمال کو لے کر ہوا میں اڑا دے۔ صحابہ و شاکڈ، صحابہ پریشان ہو گئے، یا اللہ کے نبی ایسے کون لوگ بدبخت لوگ ہیں جن کے اعمال کی ایک سیکنڈ بھی اللہ کے سامنے قدر نہیں۔ صحابہ کی فکر لگی رہتی تھی کہ اللہ کے نبی میں تو ان میں سے نہ ہو جاؤں، کہیں ہم تو ان میں سے نہ ہو جائیں، اللہ کے نبی ان کے اوصاف تو بتا دیں تاکہ ہم بچ جائیں ان لوگوں میں سے ہونے سے۔ یا اللہ کے نبی صرف لنا، یا اللہ کے نبی ان کے اوصاف بتا دیں، کون لوگ ہوں گے جن کے اعمال کی رتی برابر بھی اللہ کے سامنے قدر و قیمت نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اما اخوانکم، وہ تمہارے بھائی ہوں گے، ومن جلدتکم، وہ تمہارے جنس کے ہوں گے، وہ تمہارے سکن کلر کے ہوں گے، وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، وہ اسی طرح تہجد کی نمازیں پڑھ رہے ہوں گے جس طرح تم تہجد کی نمازیں پڑھ رہے ہو۔ کس کو مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی؟ صحابہ سے۔ صحابہ کی عبادت ہماری عبادت کمپیر ہی نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی نے کہا صحابہ جس طرح تم عبادت کرتے ہو وہ اسی طرح اس قدر وہ عبادت کر رہے ہوں گے، لیکن پھر بھی ان کی عبادت کی کوئی قیمت نہیں اللہ کے سامنے۔ ان کے اعمال کیا ہوں گے، کیا ریزن ہے جس کی وجہ سے ان کے اعمال کی کوئی قیمت نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ، جب وہ اپنی پرائیویسی میں جاتے ہیں، جب ان کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے اور ان کے ہاتھ میں جب موبائل فون ہوتا ہے اور وہ نہ جانے کیا کیا دیکھ رہے ہیں موبائل فون میں، اپنی پرائیویسی کا غلط استعمال کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی پوری لائف کی عبادتوں کو اللہ تعالیٰ ہوا میں اڑا۔ کوئی قیمت نہیں اللہ کے سامنے، کوئی قیمت نہیں ایسے اعمال کی۔ لوگوں کے سامنے تو میں عبد الرحمن ہوں، کہنے کو تو میں عبداللہ ہوں، اللہ کا نیک بندہ ہوں، لوگوں کے سامنے میں پہلی صف میں نماز پڑھ رہا ہوں، جب میں اکیلے جا رہا ہوں میری جوانی کیا ہے، میرا ایمان کہاں چلا گیا؟ میں اکیلے میں جاتا ہوں تو میرا ایمان کہاں چلا گیا؟ لوگ تو کہتے ہیں میں لوگوں کے سامنے بڑا متقی ہوں۔ میرے استاد محترم حافظ عبدالعظیم صاحب
انہوں نے کلاس میں ہمیں بڑی گولڈن ورڈز انہوں نے کہا کہ متقی انسان وہ نہیں ہے جو پہلی صف میں آ کر مسجد میں کہے کہ میں متقی ہوں. کہا کہ میرا ایمان مضبوط ہے. ہر کوئی مسجد میں آ کر کہہ سکتا ہے کہ میرا ایمان مضبوط ہے, میں نماز پہلی صف میں پڑھتا ہوں. بازار میں جا کر بولو کہ میرا ایمان مضبوط ہے, بازار میں جا کر اپنی نظروں کی حفاظت کر کر بتاؤ, مان لیں گے کہ آپ کے اندر واقعی ایمان. جب آپ اکیلے میں ہوتے ہیں, میں اس میں ایکسٹرا اور ایڈ کروں گا کہ جب آپ اکیلے ہوتے ہیں آپ اپنی پرائیویسی کا کیسے استعمال کر رہے ہیں, یہاں پہ معلوم ہو جائے گا, یہاں پہ کلیئر ہو جائے گا کہ آپ کے اندر کتنا ایمان ہے. آپ لوگوں کے دکھاوے کے لیے نمازیں پڑھ رہے ہیں, اللہ کو دکھانے کے لیے عبادت کر رہے ہیں. کوئی قیمت نہیں ہوگی اللہ کے سامنے ایسا. اور آج کے نوجوان کیا کرتے ہیں, رات شروع ہوتی ہے نوجوانوں کی 4 بجے سے. اتنا تصور کر لیں کہ رات بھر میں جو گندی فلمیں دیکھ رہا ہوں اور جب میں تکیے پر میں اپنا سر رکھ رہا ہوں, شاید کہ میرا سر اس تکیے پر فجر میں نہ اٹھے تو میں روزے قیامت اللہ کے سامنے کیا شکل لے کر کھڑا ہوں. اتنا تصور کر لیں, صرف اتنا امیجن کر لیں. اگر یہ حالت میں میری موت آ جائے, یہ حالت میں مجھ پر موت طاری ہو جائے, میں اللہ کو کیا جواب دوں گا کہ میں رات بھر گندی فلمیں دیکھ رہا, میں اپنی جوانی کو ایسے برباد کرتا رہا جس کی قدر کچھ نہیں. کیا جواب دیں گے نوجوان, کیا جواب دیں گے؟ اسی لیے ایک چیز, استغفار کر لو. وقت ہے, وقت ہے, توبہ کا دروازہ ابھی کھلا ہے. استغفار کر لو, اللہ تعالیٰ سچی توبہ کو ضرور قبول کرتا ہے. انما التوبۃ علی اللہ, اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے اس کی توبہ. الذین یعملون السوء بجہالہ ثم یتوبون من قریب, جو بندے سے گناہ ہو جاتے ہیں, سرزد ہو جاتے ہیں گناہ, فوری وہ اللہ کی طرف لوٹ آتا ہے. اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا, وہ اقرار کرتا ہے, اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا, اللہ تو مجھے معاف فرما. تو یہ بندے کی توبہ اللہ کے ذمہ ہے, اللہ اس کی توبہ ضرور قبول کر دیتا ہے. سچی توبہ کرنا چاہیے, توبہ میں دکھاوا نہیں, توبہ میں ریاکاری نہیں. جب تک سچی توبہ نہیں ہوگی تب تک اللہ بھی توبہ کو قبول کرنے والے نہیں. موسیٰ علیہ السلام کی قوم میدان میں گئی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ سے, یا اللہ بارش نازل نہیں ہو رہی ہے, اللہ بارش نازل کر. یہ واقعہ ختم کر کے میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ بارش نازل کر دے, کئی دنوں سے کئی مہینوں سے بارش نازل نہیں ہو رہی. اللہ نے کہا اے موسیٰ, تمہاری قوم میں ایسا بدبخت انسان ہے جو ڈنکے کی چوٹ پر گناہ کرتا ہے, میری نافرمانی کرتا ہے. اس سے کہو اگر وہ چلا جائے اس قوم سے میں بارش نازل کر دوں گا, یا پھر وہ توبہ کر لے. اگر وہ توبہ کر لے, سچی توبہ, میں بارش نازل کر دوں گا, یا پھر اس سے کہو کہ وہ اس قوم سے نکل جائے. جب تک میں بارش نازل کرنے والا نہیں ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ ایسا کون شخص ہے جو اللہ کی نافرمانی ڈنکے کی چوٹ پر کر رہا ہے, وہ لہٰذا یہاں سے چلا جائے. وہ بندے کے اندر احساس ہوتا ہے, اس نے دل ہی دل میں اللہ سے سچی توبہ کی, یا اللہ تو نے میرے گناہ کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کیا, یا اللہ میں لہٰذا سچی توبہ کرتا ہوں, یا اللہ تو مجھے معاف فرما. اس نے توبہ کی ہی تھوڑی دیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش نازل کی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ تو نے تو کہا تھا کہ جب تک وہ بندہ یہاں سے نہیں جائے گا تو بارش نازل کرنے والا نہیں ہے, یا اللہ اس قوم سے تو کوئی نہیں نکلا باہر, یا اللہ تو نے تو بارش نازل کر دی, کیا ماجرا. اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ اس نے سچی توبہ کی, اے موسیٰ اس نے سچی توبہ کر لی ہے, اس لیے میں نے بارش نازل کر دی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ کون ہے وہ بندہ, یا اللہ بتائیں تو صحیح وہ بندہ کون ہے. اللہ نے کہا اے موسیٰ جب وہ میرا نافرمان تھا, جب وہ میرا نافرمان تھا, میری نافرمانی ڈنکے کی چوٹ پر کرتا تھا, میں نے اس وقت تمہارے سامنے ایکسپوز نہیں کیا. آج وہ میرا دوست ہے, میں اس کو کیسے لوگوں کے سامنے ایکسپوز کر سکتا ہوں. جب وہ میرا نافرمان تھا میں نے اس کو لوگوں کے سامنے نہیں بتایا کہ یہ میرا نافرمان بندہ ہے. آج وہ میرا دوست ہے, میں کیسے اس کو بتا سکتا ہوں. سبحان. سچی توبہ کریں. دیکھیں نوجوانوں, ہم گناہ کرتے ہیں, دن رات گناہ کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو ظاہر نہیں کرتا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہا, اللہ موقع دے رہا ہے. شاید اب میرا بندہ توبہ کرے گا, شاید اب میرا بندہ توبہ
ایمان ہمارا مضبوط نہیں ہے نا, ہماری ضمیر مر چکی ہے, ہمیں توبہ کی توفیق نہیں مل رہی, تو دنیا کے سب سے محروم انسان میں اور آپ, اگر توبہ کی توفیق نہیں. اس لیے توبہ کریں, توبہ کریں, سچی توبہ کریں, اللہ تعالیٰ قبول کرنے کے لیے بیٹھا. دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خاص کر اس امت مسلمہ کے نوجوانوں کو جوانی کی قدر جان کر کما حق و ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو بھی مسلمان پریشان حال ہے, اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور کرے. جو مصیبت میں ہے, اللہ تعالیٰ ان کی مصیبتوں کو دور کرے. اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں دنیا میں باقی رکھے, ایمان اور اسلام پر قائم رکھے, اور جب اپنے پاس بلائیں, ایمان کی حالت میں بلائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم, واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا معهم. عباد الله رحمني ورحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما